کے لیے چاہے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں وہ کروں گا، چاہے سیف الرحمان سے ملنا پڑا، چاہے اداروں میں جانا پڑا، چاہے احتجاج کرنا پڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ تمام دوست اب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جاوید خان آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اچھا بات یہ ہے کہ ابھی بھی جتنے میسیجز آ رہے ہیں کسی کے خلاف ہے یا کسی کے حق میں ہے، میرے خلاف ہے یا میرے حق میں ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں، کیونکہ جو معلومات دینے والا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ نہ تو مجھے لیڈر بننے کا شوق ہے، نہ مجھے سیف الرحمان سے بیٹھ کے مسائل حل کرنے کا شوق ہے، اور نہ مجھے یہ شوق ہے کہ یعنی لوگوں کی واہ واہ سنو۔ مجھے یہ شوق ہے کہ متاثرین کو پیسے واپس ملے، بس مجھے یہ شوق ہے، اور اس شوق کے لیے چاہے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں وہ کروں گا، چاہے سیف الرحمان سے ملنا پڑا، چاہے اداروں میں جانا پڑا، چاہے احتجاج کرنا پڑا، چاہے کچھ بھی کرنا پڑا، انشاءاللہ اس کے لیے میں کروں گا قانون کے دائرے میں کہ لوگوں کو اپنا حق ملے۔ بس یہی میرا ایک شوق ہے، اور مجھے بھی اپنا حق ملے۔ میں یہ بھی نہیں بولتا جیسا کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، مجھے اپنے بھی پیسے چاہیے اور آپ لوگوں کے بھی چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے اور اس پہ میں قائم و دائم ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، جس نے ایک سے زیادہ کمپنیوں میں کام کیا ہے وہ نیٹ ورکر ہے، چاہے وہ 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، اور جس نے پہلی بار B4U میں انویسٹمنٹ کی ہے وہ انویسٹر ہے۔ تو انویسٹر اور نیٹ ورکر میں فرق جان لیجئے گا، کیونکہ نیٹ ورکر جو ہوتے ہیں نا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی طرح بھی آپ کا فائدہ ہو جائے چاہے دوسرا ڈوب جائے، اور انویسٹر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ میں نے پیسے انویسٹ کیے ہیں، اتنا خرچہ پانی ملے کہ میرے یعنی بچوں کا رزق اس سے اور اسکول کی فیس سے چلتی رہے، گھر کے اخراجات چلتے رہے۔ تو یہی فرق ہے انویسٹر اور نیٹ ورکر میں۔ نیٹ ورکر کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اگر اس کے 1000 روپے کمیشن کے لیے میں نے یعنی 10,000 ڈبو دیے یا 1 لاکھ اس کے 10,000 کے لیے ڈبو دیے، ان کا اپنا وہ 10%، 7% اس سے وہ ہوتا ہے، تمہارے پیسوں سے اس کا کوئی غرض نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس 1 کروڑ ہے تو وہ اپنے 10 لاکھ کے کمیشن کے لیے آپ کے 1 کروڑ کو ڈبو دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن انویسٹر یہ اس لیے لگاتا ہے کہ وہ گھر بار بیچ کے سب کچھ بیچ کے 1 کروڑ یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ وہ لگا لیتا ہے کہ اس سے میرے خرچے پورے ہوں گے، اور پھر میں اچھا گھر، اچھی گاڑی سب کچھ خرید لوں گا، لیکن پھر وہ اپنے دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس کے اوپر بہت اچھی طرح فوکس کرنی چاہیے۔ جو لوگ پھنس چکے ہیں وہ تو پھنس چکے ہیں، ہم ایک مشکل امتحان میں ہیں، پیسہ ملے گا نہیں ملے گا کچھ معلوم نہیں ہے، ہم کوشش جاری کیے رکھے ہیں، لیکن ابھی جو آگے سے لوٹ مار جاری ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے فوکس کرنا چاہیے۔ اور B4U کا بھی میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو کیش ملتا ہے جتنا بھی ہے کیش لے لیں، یہ جو دوسرے ویب سائٹ وغیرہ ہے اس میں اگر آپ لوگوں نے دوبارہ انویسٹمنٹ کی تو آپ لوگ کہیں کے نہیں رہیں گے، آپ کا جو اماؤنٹ ہے وہ 100% ڈوبے گا۔ اور پھر ایسا ہوگا نا جیسا کہ فار ایگزامپل آپ کا کسی کے اوپر قرض ہے اور آپ کو بولتے کہ میرا قرضہ فلانا شخص دے گا، آپ بولیں گے بالکل ٹھیک ہے، آپ آزاد ہو گئے، آپ اس کے ساتھ ہیں۔ اور اگر وہ آدمی رفع چکر ہو گیا تو پھر آپ وہ پرانے آدمی کے پاس نہیں آ سکتے کہ میرے وہ پیسے واپس کرو۔ اسی طرح B4U کا ہے، اگر دوسرے ویب سائٹ میں آپ کے پیسے ٹرانسفر ہو گئے تو سیف الرحمان سے آپ اپنے پیسے نہیں مانگ سکتے اور آپ کی پیسے چلے گئے، اور دوسرا ویب سائٹ غیر ملک سے ہوگا پھر آپ غیر ملک میں نہیں جا سکتے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس آدمی کے اوپر بھی ٹرسٹ کریں، میرے اوپر کب بھی نہ کریں۔ میں آپ لوگوں کو یہ نہیں بولتا ہوں کہ آپ میرے اوپر کریں، جس پر بھی کریں تو ان کا فیوچر دیکھیں کہ اس نے کتنے کمپنیوں میں کام کیا ہے۔ اگر وہ 2 3 4 کمپنیوں میں کام کر چکا ہے تو وہ نیٹ ورکر ہے، تو وہ آپ کی حق کی بات نہیں کرے گا، وہ اپنے پیٹ کی بات کرے گا۔ لیکن جس نے کسی بھی کمپنی میں کام نہیں کیا ہے، ایک ہی بار وہ آیا ہے اور B4U کا وہ ہے، تو وہ آپ کے ساتھ رہے گا چاہے جو کوئی بھی ہو۔ باقی میں اگر اپنا حق مانگنا چاہوں تو میں اکیلے بھی سیف الرحمان کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، اسے مانگ بھی سکتا ہوں، مجھے اس کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، میں صرف اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہوں، کسی سے میں نہیں ڈرتا۔ اور میں جو حق بات ہوتی ہے وہ سامنے بتاتا ہوں، سیف الرحمان کے سامنے بھی بتا دی، اس کو اچھی بھی نہیں لگے تو میں نے پھر بھی بتا دی۔ اور جتنے بھی میرے دوست ہیں میں سب کا احترام کرتا ہوں، میں کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں رکھتا، میرا کسی کے ساتھ ذاتی اختلاف نہیں ہے، سب میرے لیے قابل احترام ہے۔ اور میرا جو ان کے ساتھ اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوٹ مار بند ہونی چاہیے، وہ بولتے ہیں کہ نہیں یہ جاری رہنا چاہیے، بس اسی چیز پہ ہمارا اختلاف جاری ہے، باقی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ابھی پھر سے ایک چیز گردش کر رہی ہے کہ نام تجویز کیے جائے، بہت سے گروپ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دوسری کمیٹی بننے جا رہی ہے،
تو میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ میرا نام دے دیں. مجھے سب پر ٹرسٹ ہے, جو بھی جائے گا وہ چلا جائے, وہ بات کرے, لیکن پیسے واپس کرنے کی بات کرے, اس چیز کی بات نہیں کرے کہ یہ ویب سائٹ شروع ہو جائے یا دوسرا ویب سائٹ شروع ہو جائے یا اس میں نیو بلڈ آنا چاہیے. نیو بلڈ کا مطلب کیا ہے کہ نیا خون, نیا خون کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے خون پسینے کی کمائی. تو سیف الرحمن اس کے اوپر خود روشنی اگر ڈالنا چاہے, اس کے یہ الفاظ ہے اور اس نے خود کہا ہے, تو میں ان چیزوں کے خلاف ہوتا اور رہوں گا. ہاں, اگر وہ ہم کو اپنا حق واپس دینا چاہتے ہیں تو اس میں ہم ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں, ان کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم سے وہ کچھ مدد لینا چاہے تو. باقی میرے پیچھے ابھی پروپیگنڈا شروع ہونے والا ہے, کچھ میسیجز میرے کو موصول ہوئے ہیں, تو آپ لوگ خود ہی فیصلہ کیجئے گا, کسی کے پروپیگنڈے پہ کان نہ دھریے گا. آپ لوگ یہ پوچھئے گا سب سے کہ میں نے کتنے کمپنیوں میں کام کیا ہے, اور میں ابھی تک کسی کا اگر مجھے فری اکاؤنٹ کی آفر ہوئی ہے میں نے لیا ہے, نہیں میں نے نہیں لیا ہے. میں نے کسی ایک کمپنی کے خلاف بات کی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, میں نے نہیں کی ہے, میں نے سب کے خلاف کی ہے, کیونکہ میرے لیے سب ایک جیسا ہے, یہ حرام خور ویب سائٹ ہے. تو ان چیزوں پر تو آپ فوکس کر لیجئے گا. اور سیف الرحمن کے سامنے آپ نے جس کو بھی بھیجنا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ آپ نظر رکھیے گا کہ کہیں وہ نیٹ ورکر تو نہیں, اگر نیٹ ورکر ہے تو آپ کا سودا کر لے گا, اور اگر انویسٹر ہے آپ کے جیسا تو وہ آپ کے حق کے لیے بولے گا. باقی آپ کے پاس پورے آپشن موجود ہے. میں کسی کو یہ نہیں بولوں گا کہ میں آپ کے پیسے کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں یا آپ کو پیسے مل جائیں گے. میں سب کو یہ بولتا ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اگر آپ کو میری وجہ سے پیسے ملتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے, اگر نہیں ملیں گے تو آپ کو بھی نہیں ملیں گے, مجھے بھی نہیں ملیں گے. مجھ سے غلطی تو ہو سکتی ہے, لیکن میرے یعنی جو ہوتا ہے نیت وہ صاف ہوگا. میں کسی کو ڈبونے کی چکر میں نہیں ہوں. اگر میرا کوئی مشورہ غلط ہوگا تو وہ بائی چانس ہوگا, کیونکہ غلطی انسان سے ہوتی ہے, ایکسیڈنٹ پہ ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ دماغ میں پلاننگ کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے ڈبو دے, تو اس میں شامل نہ ہوں اور نہ ہونا چاہتا ہوں. اور پچھلی میٹنگ میں بھی میرے سے کچھ یعنی دوست ناراض بھی تھے, مجھے ان کی ناراضگی کا احساس ہے, لیکن میں نے جو بات کی وہ حق تھی, اور میں نے بولا کہ میں اس بات میں نہیں ہوں کہ دوسرا ویب سائٹ شروع ہو جائے اور لوگوں کے پیسے ادھر ٹرانسفر ہو جائے. تو اگر آئندہ بھی میں کسی میٹنگ میں رہا تو میں یہی بات کروں گا کہ میں دوسرے ویب سائٹ کے خلاف ہوں. ابھی آپ لوگوں پر ہے, اگر آپ لوگ بولتے ہیں کہ مجھے جانا چاہیے تو میں جاؤں گا, اگر آپ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے تو میں نہیں جاؤں گا. جو بھی بات ہوگی آپ لوگوں کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح ہوگی, اور میں جو بھی بات کرتا ہوں اوپنلی کرتا ہوں. میں چپ چپا کے بات کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. مجھ پر بہت سے اعتراضات کیے گئے, لیکن میں ان اعتراضات کی پرواہ نہیں کرتا, کیونکہ میں جو بولتا ہوں حق بولتا ہوں اور سب کے سامنے بولتا ہوں. تو انشاءاللہ میں نیٹ ورکنگ کے خلاف تھا, میں نیٹ ورکنگ کے خلاف ہوں, اور میں اس وقت نیٹ ورکنگ کے خلاف رہوں گا جب تک یہ رجسٹر نہیں ہو جاتی. جب رجسٹر ہو جائے گی, کوئی ہم کو سیکورٹی ملے گا تو میں خود بھی کروں گا, اور آپ لوگوں کو بھی بولوں گا کہ اس میں پیسے جمع کرنے چاہیے. ابھی صرف راستہ آپ کے پاس یہ ہے کہ یا پیسے بینک میں جمع کرے یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرے. اور دوسرے یہ جو نیٹ ورکر بولتے ہیں کہ ہم نے نیٹ ورکر چھوڑ دی ہے, تو آپ ان کو بولے کہ ایسا نہیں ہم مانتے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولے کہ میں نے نیٹ ورکنگ چھوڑ دی ہے, پھر آپ اس کے اوپر اگر اعتماد کرنا بھی چاہے تو آپ کی مجبوری ہوگی, کیونکہ ہم مسلمان ہیں. باقی ایسے زبانی جمع خرچ میں جو بولتے ہیں کہ ہم نے نیٹ ورکنگ چھوڑ دی ہے, تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی چرسی نشائی وغیرہ ہوتا ہے تو آپ کو بولتا ہے کہ میں نے چھوڑ دی ہے, لیکن آپ جب اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ وہ پی رہا ہے تو بولتے ہیں کہ بس یہ تو ایسے ہی میں دوستوں کے درمیان آ گیا اور شغل مستی کرنے لگا. تو ان کا بھی ایسا ہے. ابھی یہ بولتے ہیں کہ چھوڑ دی ہے, دوسرا ویب سائٹ آتا ہے تو دوسرے میں پھر وہ فری کا اکاؤنٹ لے کے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں میسج لمبا ہو جاتا ہے, تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دن میں 10 بار 20 بار 50 بار جتنی بھی بار ہے میں آپ لوگوں کو میسج کروں گا, کیونکہ میرا جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خبردار رہوں کہ ان ٹگوں سے آگے محفوظ رہیے اور کسی بھی کمپنی میں انویسٹمنٹ نہ کریں. اور سیف الرحمن کے ساتھ بھی جو بھی آپ آدمی بھیجنا چاہے بات کرنے کے لیے, تو اپنے حق کو محفوظ رکھے. آپ ایک آزاد شہری ہے, آپ اپنے حق کے لیے بولنے کا پورا حق رکھتے ہیں, تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے, سامنے آئیے. بہت شکریہ.